اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینگویج اسٹڈی ورلڈ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کوئک اینڈ ایزی وے ٹو انڈرسٹینڈ قرآن، لیسن نمبر 25، سبق نمبر 25۔ دیکھیے الحمدللہ آج یہاں پر 29واں روزہ ہے اور مڈل ایسٹ اور یورپ امریکہ میں آج 30واں روزہ ہے، کیونکہ چاند نظر نہیں آیا تو انشاءاللہ وہاں پر کل عید ہوگی اور یہاں پر آج چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر چاند نظر آ گیا تو کل عید ہوگی، ورنہ پھر پرسوں۔ اور یہ ہم نے رمضان کے پہلے ہی دن سے یہ لیسن بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس میں ہم نے ڈائریکٹ قرآن کریم کا ترجمہ کرنا یا اس کا ٹرانسلیشن کرنا نہیں سکھایا ہے، کیونکہ قرآن میں جو سب سے زیادہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کی ورڈز ہے۔ اگر ہم لوگ سمجھ لیں گے یا ذہن نشین کر لیں گے تو پھر قرآن کی آیات کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ زیادہ تر کی ورڈز جو ہے اسم اور فعل یعنی کہ ورب اور ناؤن کے شروع یا آخر میں لگتے ہیں، تو یہ الفاظ اور اسم یا فعل ان سے ہی جوڑ کر آیتیں بنتی ہے یا سینٹنس بنتا ہے۔ تو جب ان کے معنی ذہن نشین ہو جائیں گے تو پھر آگے ٹرانسلیٹ کرنے میں یا ترجمہ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم نے اس وجہ سے پہلے یہ کی ورڈز پر توجہ دی جو کہ بہت زیادہ بار استعمال ہوئے ہیں۔ اب ان کو 2-3 بار آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا اور پھر پریکٹس کرنی پڑے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نوٹس بنائیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں اور پریکٹس کریں، کیونکہ ایک بار دیکھنے سے یاد ذہن میں نہیں رہتا ہے، کیونکہ یہ سائیکالوجی ہے کہ جو بھی انسان پڑھتا ہے تو ودن 24 آورز وہ اس کا 90% بھول جاتا ہے۔ اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ 2 یا 3 بار ضرور دیکھیں اور نوٹس بنائیں۔ ہم لوگ انشاءاللہ اس کی PPT سلائیڈ بھی تیار کر رہے ہیں اور وہ جلد از جلد وہ ہم لوگ پرووائڈ کریں گے۔ یہ مشورہ ہمارے دوست ہیں فاروق انجینئر صاحب، انہوں نے مجھے دیا تھا، کیونکہ وہ بھی اس پر کافی محنت کر رہے ہیں، وہ بھی نوٹس بناتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تب جا کر ان کے سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پریکٹس کیجئے، تھوڑی سی محنت کیجئے۔ اور دیکھیے رمضان بھی ختم ہو رہا ہے، تو مبارک ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور قرآن کو سیکھنے میں محنت کی، کیونکہ یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر پہلا لفظ ہے یا ایہا یا ایتھا، یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا اردو میں ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں اے یا انگلش میں او، جیسے کہ یا مریم یا ابراہیم، اس کا مطلب اے مریم، اے ابراہیم، یا انگلش میں او مریم، او ابراہیم۔ اور یا ایہا النبی، اے نبی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو یا جن لوگوں نے بھروسہ کیا۔ اس کے بعد میں سورہ فجر کی آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان والی نفس، او ری ایشورڈ سیٹسفائیڈ سول۔ تو یہ یا ایہا یا ایتھا یہ پکارنے کے لیے، آواز دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو یا ابا بکر کہہ کر مخاطب کرتے تھے، یا ابا جندل۔ آئیے دوسرا لفظ ہم لوگ سمجھتے ہیں، یہ ہے کا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے یا مثل، یا انگلش میں لائک۔ ایک کا وہ اسم کے یا ناؤن کے یا ورب کے آخر میں لگتا ہے، جیسے کہ رب کے آخر میں اگر کا لگ گیا تو وہ ہو جاتا ہے ربک، یعنی کہ تیرا رب۔ لیکن یہ کا جو ہے یہ شروع میں لگتا ہے۔ دیکھیے سورہ فیل ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، عصف کہتے ہیں بھوسے کو، كَعَصْفٍ یعنی کہ بھوسے کے جیسا، ماکول یعنی کہ کھایا ہوا۔ اور اس میں دیکھیے یہ ورب ہے جعل، جعل یعنی کہ بنانا۔
اب یہ عربی کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ 3 حرفوں سے مل کر بنے ہیں، جن کو روٹ ورڈ کہتے ہیں یا ماخذ کہتے ہیں اردو میں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کے بعد یہ جب کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ کون سے روٹ ورڈ ہیں اور اس سے کتنے حرف بنتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے فجعلہم، یہ جعلہ ہے، اس میں ف لگا ہوا ہے یعنی کہ بس، اور ہم یعنی وہ لوگ، بس بنا دیا ان کو کھایا ہوا بھوسے کی طرح، تو کا کے معنی جیسا یا اس کی طرح۔ سو ہی میڈ دیم لائک ایٹن اسٹرا۔ اب دوسرا لفظ ہم لوگ سیکھتے ہیں، یہ ہے کم، اس کے معنی ہوتے ہیں کتنا، کتنی، کتنے یا ہاؤ مچ، اور اس سے ملتا جلتا دوسرا لفظ ہے کأین، اس کے بھی معنی ہوتے ہیں کتنا، کتنی، کتنے یا بہت سے یا بہت سی۔ کم ترکو من جنات وعیون، اب اس کے معنی ہوتے ہیں ان کے بہت سے باغ اور چشمے پیچھے ہی رہ گئے، یعنی کہ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے پیچھے ہی چھوڑ گئے۔ یہ آل ثمود، آل فرعون، ان کا ذکر چل رہا ہے کہ ان لوگوں کے بہت سارے محلات تھے، محل تھے اور فورٹریس تھے اور فاؤنٹنز تھے، چشمے تھے، فارم ہاؤس تھے۔ اب وہ تو چلے گئے لیکن ان کے باغات رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہاؤ مچ دے لیفٹ بیہائنڈ آف گارڈنز اینڈ اسپرنگس۔ اب عربی کیونکہ روانی سے پڑھی جاتی ہے، تسلسل سے، اس وجہ سے زیادہ تر قاری اس کو ایسے پڑھتے ہیں جنات وعیون، کم ترکو من جنات، یہ واو میں مل جاتا ہے، یہ جو تنوین کے 2 زیر ہیں جنات وعیون، یا اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کم ترکو من جنات وعیون۔ اب دیکھیے یہ دوسرا لفظ ہے کأین، اس کے پہلے جو ہم لوگوں نے لفظ سیکھا تھا وہ تھا کأن، اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے۔ اس کے پہلے لیسن میں، لیسن 24 میں ہم نے سیکھا تھا کأن، اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے یا انگلش میں ایز اف، اور یہ کأین ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت سے یا بہت سی یا ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، فا کے معنی بس، بہت سی یا کتنی ہی بستیاں، قریہ ٹاؤن، سٹی یا گاؤں یا ولیج، أَهْلَكْنَاهَا، ابھی اس کا روٹ ورڈ دیکھیے، یہ ہے ہلک یعنی کہ ہلاک، نا یعنی کہ ہم نے، اور ہا قریہ جو ہے وہ فیمیل جینڈر ہے، اس کے لیے یہاں پر اہلک نہ ہے، اہلک نہ ہو نہیں ہے۔ اگر اہلک نہ ہوتا یعنی کہ وہ میل جینڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بس بہت سے شہروں کو یا بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ 10، اب یہ فا کے معنی 10 یا 100، ہاؤ مینی سٹیز وی ہیو ڈسٹرائڈ۔ اس کے بعد میں یہ دوسرا لفظ ہے، یہ ہے کانا۔ کانا کے معنی ہوتے ہیں تھا اردو میں یا انگلش میں واز۔ سورہ کہف کی آیت ہے ابلیس کے بارے میں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر کے یا ان کو بنا کر سب کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو سب لوگوں نے سجدہ کیا، فسجدوا، سب لوگوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جن میں سے تھا۔ تو یہ دیکھیے کل جو ہم لوگوں نے لفظ سیکھا وہ تھا کأن، اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے، یہ ہے کأین، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت سے یا بہت سی، اور یہ ہے کانا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو اس کا کانا کا پریزنٹ ٹینس ہے کن، یعنی کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، کام ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور یہ کانا
مطلب کہ ہو گیا، ہو چکا. تو فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب لوگوں نے سجدہ کیا. وہ جن میں سے تھا، ایکسیپٹ ابلیس، ہی واز فرام جن کائنڈ. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. جزاکم اللہ خیر.